ناظرین ہمارے ساتھ ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم. کون اور کہاں سے؟ عادل بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی عادل صاحب. جناب میرے دو سوالات تھے. جی جی. ایک تو یہ کہ اگر کوئی عاشورہ کے دن کسی نے روزہ رکھا اور وہ کسی مجبوری کی وجہ سے 9 یا 11 کا روزہ نہ ملا پایا تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے تو سخت بھوک اور پیاسا رہتے ہوئے اپنی قربانی دی. تو ہم جو یہ عاشورے کے خصوصاً کھانے اور پینے کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ کھانا کھلاتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے بھوکا رہنا یہ زیادہ درست نہیں ہے اس کے کہ ہم کھانا کھلائیں اور پانی پلائیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کا جواب دیتے ہیں، بلکہ ابھی شامل کر لیتے ہیں کہ اب پھر بعد میں وقت بھی مختصر رہ جائے گا. اس میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عذر کی بنا پر 9 یا 11 کا روزہ نہ رکھ سکے تو چونکہ قصد مشابہت یہود نہیں ہے تو 10 کا روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بہتر ہے کہ اگر 9 یا 11 کا نہ رکھ سکے تو کم از کم 10 کی فضیلت تو حاصل ہو. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کربلا میں ان حالات کو فیس کرنا اپنے اختیار کے ساتھ نہیں تھا، انہوں نے وہ حالات کریٹ کیے تھے نا. تو اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھانا بھی ہوتا اور پانی بھی اگر وہ کھول دیتے تو یقیناً آپ کھانا بھی تناول فرماتے اور پانی بھی پیتے اور اپنے اہل بیت کو بھی پلاتے. تو وہاں پر ایک آپ کے لیے آزمائش کا موقع تھا. ہمارے یہاں پر چونکہ آزمائش نہیں ہے لہٰذا اپنے آپ کو بہتر ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں. جیسے ہم نے کہا کہ روزہ رکھیں تو اس میں پیاس حسین کا بھی ایک رنگ آ جائے گا، اور اس کے بعد ایصال ثواب کی کوشش کریں، دوسرے کا کھلائیں پلائیں، غریب آدمی کو کھلائیں پلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت تک پہنچے گا تو ان کے درجات کی بلندی کا سامان ہوگا. اور ہمارے اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ میدان محشر میں یہ وہ خاندان ہے جو کسی کا احسان اپنے اوپر رکھتا ہی نہیں ہے. کیا بات. پہلی بات تو یہ کہ ہماری خدمت احسان نہیں ہے، لیکن ان کی عظمت ہے کہ وہ اس کو احسان سے تعبیر فرماتے ہیں اور نوازتے ہیں. وہ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں. ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا ایصال ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچے گا تو میدان معاشر میں وہ اس کا نفیس بدلہ اپنے نانا جان سے بلکہ اپنے قدرت اختیار سے بھی عطا فرمائیں گے. اس لیے ان حکمتوں کو اختیار کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، بہتر ہے. مفتی صاحب کی اجازت سے ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ایک ہے کھانا کھلانا اور دوسرا ہے کھانا، یہ دو الگ فعل ہو گئے. تو یہ جو اہتمام کیا جاتا ہے کھانے کا نہیں بلکہ کھلانے کا کیا جاتا ہے، اور یہ بالکل یزیدیوں کے عمل کی نفی ہے کہ انہوں نے پانی کو روکا، اس دن انہوں نے اناج کو روکا. تو اس عمل کی نفی کرتے ہوئے ایک حسینیت کا اظہار کرنا ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو کھلایا جائے پلایا جائے. یہی تو امام حسین کے نانا جان نے فرمایا تھا. پوچھا گیا کہ دین کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ بہتر اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلا. تو اسلام کی تعریف اور اسلام کی تعلیم میں سے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے. لہذا اپنے لیے روزہ بے شک رکھیں، دوسروں کے لیے آپ کھانا پانی اس کا انتظام کریں. تو مفتی صاحب کیا فرمائیے گا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے روشن پہلو میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین تک آئیں، چونکہ آج آپ کے فضائل و مناقب کا ذکر ہے، اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. جی بالکل. اس میں آپ کی زندگی کو جو علماء نے تابعین کے اقوال کی روشنی میں مرتب کیا اس میں ایک بڑی چیز نظر آتی ہے. ایک تو عاجزی اور دوسرا علم سے محبت. کہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ اکثر اصحاب صفہ کے پاس اپنا وقت گزارتے تھے کیونکہ وہ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھتے تھے. اور کس لیے بیٹھتے تھے؟ لکھا یہ ہے کہ آپ ان سے دعائیں کرواتے تھے اور کہتے تھے کہ چونکہ آپ کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ سرکار نے خصوصی طور پہ کرم فرمایا، اس لیے میں آپ کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہوں. اب یہ عارضی انکساری آپ دیکھیں، جنتی نوجوانوں کے سردار سرکار سے نسبت جو آپ کو حاصل ہے وہ کس کو حاصل ہوگی؟ لیکن پھر بھی آپ اگر تشریف فرما ہوتے تھے. اسی طریقے سے سخاوت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی آپ کے اندر. 2 مرتبہ لکھا ہے کہ آپ نے اپنا گھر کا کل مال صدقہ کر دیا تھا. نیت کی تھی کہ کل مال دوں گا 2 مرتبہ، اور 3 مرتبہ گھر کا آدھا مال دیا. اور جب آدھا مال کی نیت کی تو 2 جوتے تھے، ایک جوتا اللہ کے بارگاہ میں دیا، ایک اپنے پاس رکھا. اور ایک روایت میں کہ 2 موزے تھے، ایک موزہ ادھر دے دیا اور ایک موزہ اپنے پاس رکھا کہ وہ میرا قول پورا ہو. اسی طریقے سے خاتون سے جب آپ نے شادی کی تو 1000 کنیزیں ان کو تحفے میں دیں، جن میں سے ہر کنیز کے بعد پاس 1 درہم تھے. اتنے آپ سخی آدمی تھے. اور اسی طرح ایک دفعہ آپ نے یہ لوگوں کے سامنے کہا
کہ میں اس بات میں شرم کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور ایک مرتبہ بھی اس کے گھر کی طرف نہ جاؤں. تو آپ نے 20 مرتبہ پا پیادہ حج کیے ہیں, 20 مرتبہ, یعنی برہانہ پا آپ گئے مدینے سے مکہ تک, اللہ, اور پیدل حج کیے ہیں مکے سے مدینہ. آج ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتے ہیں, آپ اندازہ کریں, اور اس زمانے کے حج 20 حج آپ نے فرمائے. اسی طریقے سے آپ منتقم مزاج نہیں تھے, اور بہت سمجھداری کے ساتھ جب آپ کو ایک مشہور روایت کے مطابق زہر دیا گیا اور اس کے اثرات جسم میں آپ نے بڑے سختی کے ساتھ محسوس کیے, تو پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ کس نے آپ کو زہر دیا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے گمان میں ہے, اگر واقعی وہ ہے, اللہ بہتر انتقام لینے والا, اور اگر وہ نہیں ہے تو میں کسی بے قصور کو خالی اپنے گمان پر کیوں ایسا اس کو قتل کرواؤں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایسے ایسے وقت کے اندر تو انسان ویسے جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی انتقام کی طرف آتا ہے. لیکن یہ معتدل مزاجی یقیناً سرکار کے جو لعاب دہن اقدس اندر پہنچا اس نے برکات تو دکھانی تھی. اور اسی طرح ایک آخری روایت کی, جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو کہتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ مجھے ذرا صحرا کی طرف لے جاؤ تاکہ میں ملکوت سماویہ پر غور کر سکوں. اللہ, آپ اندازہ کریں, یعنی اب اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے, ویسے آپ غور و تفکر میں آخری وقت میں بھی چاہتے ہیں کہ میں آسمانوں پہ غور و تفکر کروں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو ہم وقت اللہ کی طرف رغبت, عاجزی, انکساری, علم سے محبت, دوستی, عبادات کی کثرت, اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر غور و تفکر, یہ نمایاں چیزیں ہیں جو آپ کی سیرت سے حاصل ہوتی ہیں. کیا کہنا ہے؟ میلاد میں جو لوگ کہتے ہیں کہ بھر دو جھولی میرے آقا, کیا یہ ٹھیک ہے؟ جی اس میں کوئی حرج نہیں ہے, عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں عقیدہ یہ ہوتا ہے, پہلے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی طلب کرنا افضل اور اولا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی دینے والی ذات ہے. نمبر 2, عقیدہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر کوئی ایک تنکا بھی اٹھا کر ہمیں نہیں دے سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا ہے نعمتیں, پھر وہ آگے تقسیم کر سکتے ہیں. جیسے ماں باپ بچوں کو پالتے ہیں تو وہ ماں باپ تو نہیں پال رہے, حقیقتاً اللہ ہی پال رہا ہے, لیکن ہم ان کی طرف نسبت کرتے ہیں جی ماں باپ نے پال پوس کے جوان کر دیا. ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں بھر دو جھولی میرے آقا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو عطا فرمائی ہیں وہ ہمیں بھی عطا فرما دیں. تو یہ صحیح عقیدے کے ساتھ اگر یہ جملہ کہا جائے تو اس میں شرم کوئی حرج نہیں.